جامعہ قاسم العلوم ملتان میں فضلاء کنونشن سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق آج 27 دسمبر ہفتہ کے روز جامعہ قاسم العلوم ملتان کے فضلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ مدارس دینیہ کا تحفظ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ جو لوگ ان کی آزادی اور خود مختاری سلب کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کے ساتھ خیرخواہی نہیں بلکہ دشمنی کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ انتشار کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور دیگر وفاقوں کا اتحاد موجود ہے اور ہم اس بات پر متحد ہیں کہ مدارس دینیہ کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم نے سائنسدان کیوں نہیں پیدا کیے، ایٹم بم بنانے والے کیوں پیدا نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی، جن کاموں کے لیے وزارتیں، سائنس کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہر ادارے کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ مدارس دینیہ کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت، فقہ اور شریعت کے ماہرین پیدا کریں اور الحمدللہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ حکومت کی ہر بات کو مانیں، وہاں جا کر سر جھکائیں۔ ہم حق کو حق کہنے والے ہیں۔ مدارس دینیہ کا فریضہ یہ ہے کہ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں۔ کسی بھی اپنے مفادات کے تحت اپنی رائے کا اظہار نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ تمام رکاوٹیں کھڑی کر کے مدارس کے راستے میں حائل ہو کر انہیں مجبور کر کے ان کی رجسٹریشن نہ کر کے اور ان کی بینک اکاؤنٹس بند کر کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ ان عناصر کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو اسلحہ بردار ہیں اور جنہوں نے آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں۔ ہم ان اسلحہ بردار عناصر کی کھل کر مخالفت کر چکے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف بیانات دیے ہیں، فتوے صادر کیے ہیں اور عملاً بھی ان کا مقابلہ کیا ہے۔ جو لوگ اس ملک کو فتنوں اور خون ریزی کی آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں ان سے ہماری لڑائی ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے ان کے خلاف اپنی جانوں پر کھیل کر مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جو کوئی ریاست پاکستان کے خلاف آئے گا، جو پاکستان کی حکومت اور ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا، ہم اس کا دل و جان سے مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہی عناصر کو تقویت دینے اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان مخلص مدارس پر پابندیاں عائد کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرز عمل کا انجام کیا ہوگا اس پر آپ خود غور کر لیجئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جامعہ قاسم العلوم ملتان میں فضلاء کنونشن سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ دینی مدارس کو شدت پسندی سے جوڑنا حقائق کے منافی ہے۔ مدارس قرآن و سنت کی روشنی میں اعتدال، تربیت اور متوازن زندگی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ جامعہ قاسم العلوم ملتان میں فضلاء کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دین صرف علم کا نام نہیں بلکہ علم، عمل اور تربیت کا مجموعہ ہے۔ اگر علم کے ساتھ عمل اور اخلاص نہ ہو تو وہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مدارس نے ہمیشہ سنت کے مطابق طرز زندگی کو فروغ دیا ہے اور یہی اسلامی اعتدال کا اصل معیار ہے جس کی بہترین مثال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اور داخلی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مدارس کے خلاف دباؤ موجود ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شدت پسندی کی اصل وجہ حکمرانوں کے غلط رویے اور ناانصافیاں ہیں، نہ کہ دینی مدارس۔ مولانا فضل الرحمان نے حالیہ آئینی و قانونی ترامیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جبر کے تحت کی گئی قانون سازی جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کم عمری میں نکاح سے متعلق قانون، وقف املاک اور بعض دیگر قوانین کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس اور اتحاد مدارس نے ہمیشہ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی مخالفت کی ہے، تاہم ریاست کو بھی چاہیے کہ وہ مدارس کے ساتھ محاذ آرائی کے بجائے مکالمے کا راستہ اختیار کریں۔ فضلاء کو نصیحت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فراغت کے بعد اصل ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے۔ علماء کو دین، معاشرے اور ریاست کے معاملات میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں سیاست بھی شامل ہے۔
آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جامعہ قاسم العلوم اور اس کے فضلاء کے لیے دعا کی اور کہا کہ دین کی خدمت کے لیے جد و جہد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ عالمی تبلیغی جماعت کا اورنگی ٹاؤن کراچی میں اجتماع۔ تفصیلات کے مطابق تبلیغی جماعت کا کراچی اجتماع آج دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں لاکھوں فرزندان توحید نے شرکت کی ہے۔ آئندہ کل اتوار کو صبح دعا میں 10 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اجتماع کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 3,84,000 افراد کے قیام کے لیے 32,000 سے زائد خیمے نصب کیے گئے ہیں۔ 20 سے زائد داخلی و خارجی راستے، وضو اور بیت الخلاء کی سہولیات، روشنی اور بجلی کے متبادل ذرائع فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ 60,000 رضاکاروں کے ذریعے نظم و ضبط برقرار رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 3,800 سے زائد پولیس افسران و اہلکار سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے 1,000 پولیس افسران و اہلکار تعینات ہیں۔ تبلیغی اجتماع کے اندر میڈیکل سینٹرز بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ سمیت مختلف فلاحی اداروں کی جانب سے داخلی دروازوں پر میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے کیمپ میں ہزاروں افراد فری علاج اور معالجے کی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر تعزیت کے لیے مولانا مفتی انس عادل کی معہد الفقیر جھنگ آمد۔ تفصیلات کے مطابق پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تعزیت کے لیے ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا انس عادل کی گزشتہ روز جمعۃ المبارک کو معہد الفقیر جھنگ آمد ہوئی۔ اس موقع پر مولانا انس عادل نے مرحوم کے صاحبزادگان اور جانشین صاحبزادہ مولانا پیر حبیب اللہ احمد نقشبندی اور صاحبزادہ مولانا پیر سیف اللہ احمد نقشبندی سے ملاقات کی اور دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ مولانا انس عادل کا تعلق شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و دینی خانوادے سے ہے۔ انہوں نے مرحوم کی دینی و روحانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اہل خانہ کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔